يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي حبك بدلالي سكان ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ اجر ولایت ٹی وی یوٹیوب چینل مومنین ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ملے۔ آپ سب کے کمنٹس، آپ سب کی دعائیں میرے تک پہنچ رہی ہیں، بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں ایک بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ سب نے جنگیں، مقابلے سنے ہوں گے اور آپ سب نے انسانوں کے ساتھ سنے ہوں گے، لیکن پچھلی ویڈیو میں بھی اور اس ویڈیو میں بھی میں جس لڑائی، جس واقعے کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جنوں کے ساتھ ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ کسر الذہب سے کامیاب و کامران واپس پلٹ رہے تھے اور راستے میں کچھ عرب قبیلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آج کی مولا وہ جو سامنے میدان ہے اس کے پار ایک محل میں ایک سانپ رہتا ہے، بہت بڑا سانپ ہے، اور کوئی اس کے قریب جائے تو یہ آگ پھینکتا ہے۔ ہمارے مویشی اس طرف جائیں تو انہیں نگل لیتا ہے، کوئی شخص اس طرف جائے تو انہیں نگل لیتا ہے۔ ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، ہماری مشکل کشائی فرمائیں۔ ہماری زندگی موت سے بھی بدتر ہو چکی ہے، ہمیں نجات دلائیں۔ میرے مولا امیر علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ صحابی اس طرف چل پڑے، سفر کافی تھا، اور جب اس محل کے قریب کچھ پہنچے تو ان پہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند طاری ہوئی اور وہیں پہ سو گئے۔ اور یہ صحابی جب صبح اٹھے، حالانکہ یہ محل کے قریب تھے کہ جسے کسر الذہب پکارا جاتا تھا، لیکن جب صبح اٹھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 میل اس سے مزید دور ہو گئے، اور ہم نے زمین کی طرف دیکھا تو جیسے یہ زمین نہ ہو کوئی راکھ ہو۔ ہم حیرت میں مبتلا ہو گئے، بس یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک اس محل کی طرف سے ایک چنگاری آئی جو کہ قریب آتے آتے بڑی ہوتی گئی اور ایک سیاہ بادل کی شکل اختیار کر گئی، اور جب وہ دھوئیں کا بادل ہمارے سر کے اوپر پہنچا پریشان بھی ہوئے اور حیرت مزید بڑھ گئی۔ ہماری آنکھیں جیسے مسود ہو گئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کالی رات کی طرح ایک سیاہ بادل جو کبھی سر کے بل تو کبھی پاؤں کے بل کھڑا ہوتا اور کبھی پیٹ کے بل رینگنے لگتا، لیکن کچھ دیر میں ہی جب وہ بادل قریب آیا تو حقیقت واضح ہوئی، وہ بادل نہیں تھا، ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے آگ برسانا شروع کی تو یہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھوڑے تھے، آگ کی تپش ہمیں قریب محسوس ہو رہی تھی، تو یہ جو گھوڑے تھے یہ ہمیں وہاں سے دور پیچھے ہٹا کے لے آئے۔ ہم نے سوچا کہ یہ عجیب طاقت ہے، بس ہم جلدی سے مولا آقا امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مولا یہ تو اژدہا ہے، لیکن ایسا اژدہا جو کہ آگ برساتا ہے۔ مولا امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے تو رنگ اڑے ہوئے ہیں، تمہارے جسم کے اندر جیسے خون ہی نہ ہو۔ تو یہ صحابی عرض کرنے لگے مولا ہم نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے۔ تو امیر کائنات فرماتے ہیں سارا منظر تو بتاؤ۔ تو ان صحابیوں نے عرض کی مولا وہ محل نہیں، وہ موت کا اڈا ہے، اس کے ارد گرد پانی کی بحتات ہے اور وافر مقدار میں چراگاہیں موجود ہیں، لیکن اس پانی اور چراگاہوں کی طرف کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ امیر کائنات میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب تک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت نہ ہو میں تلوار نیام سے نہیں نکالتا۔ بس خط لکھا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا،
اور سارا منظر بیان کیا۔ جب یہ خط جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میرے مولا نے جواب تحریر کرنے کے لیے میرے مولا شہزادہ امن امام حسن علیہ السلام کو پاس بلوایا اور خط میں لکھوایا کہ یا علی، یہ جو قصر الذہب محل ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں 50,000 نفوس پہ مشتمل جن موجود ہیں اور انہوں نے مخلوق خدا کے لیے عذاب بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ جائیے اور یقیناً کامیابی آپ کے ساتھ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کے جب قاصد واپس پہنچا تو میرے مولا امیر کائنات نے خود اس قاصد کا استقبال کیا اور خط پڑھتے ہی فرمایا، سارے تیاری کرو اور گھوڑوں پہ سوار ہو۔ تمام صحابہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے۔ ان کو ساتھ لے کے میرے مولا امیر کائنات جب اس قصر الذہب محل کے قریب آئے، ابھی یہ 1 میل دور تھا کہ امام نے ایک چٹائی بچھانے کا حکم دیا اور تمام صحابہ کو کہا کہ آپ سب اس پہ بیٹھ جائیں۔ سارے بیٹھ گئے۔ امام نے ایک پرچم بلند کیا کہ جس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ جناب عمار کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ گئے اور منظر دیکھنے لگے۔ اس محل سے ایک آگ کی بڑھتی ہوئی زبان نکلی جو کبھی بلند ہوتی کبھی نیچے ہوتی، اور اس نے ارد گرد کی تمام چیزوں کو جلانا شروع کیا اور یہ زبان ہماری طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ بڑھتی بڑھتی جب ہمارے زیادہ قریب آ گئی تو ہمارے قافلے میں سے ایک گھوڑا جو کہ آگ کی شدت محسوس کر کے پیچھے ہٹنے لگا۔ جب وہ ہٹا تو امیر کائنات فرماتے ہیں، گھوڑا رک جا، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہے کہ میں تجھے امان دوں گا۔ تو وہ گھوڑا یہ بات سنتے ہی فوراً واپس آ گیا۔ امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھو جو منظر تم دیکھو گے، اگر یہ منظر بچے دیکھ لیں تو وہ برے ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ابھی کچھ دیر میں یہ قوم جنات مجھ سے پناہ مانگے گی۔ بس امام علیہ السلام نے زرد امامہ سر پہ رکھا اور تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا، کیس میرے بائیں طرف آ جا، اور مقدار سے فرمایا کہ میرے دائیں طرف آ جا، اور عمار سے فرمایا کہ عمار میرے پیچھے رہنا۔ باقی صحابہ کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ گڑھا کھودو اور اس گڑھے میں بیٹھ جاؤ۔ امام علیہ السلام ان تینوں ساتھیوں کو لے کے آگے بڑھے تو ایک دیو سامنے آ گیا اور مختلف زبانوں میں مختلف آوازوں میں جواب ملنے لگے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک پتھروں کی بارش شروع ہوئی، اور اتنی بارش ان سے ہم خود کو بچا رہے تھے، لیکن ایسا بھی وقت آیا کہ آگے چلنا مشکل ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ خوفناک شکلیں ہمارے ارد گرد گھومنا شروع ہو گئی۔ ہماری حالت دیکھ کے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ سب یہاں رک جاؤ، مجھے اللہ کے نبی کی قسم آپ یہاں پہ رک جاؤ، اس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، میں خود جاؤں گا۔ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھے۔ امام چلتے جا رہے تھے کہ عمار دوڑ کے آئے اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں، مولا میں نے ضرور جانا ہے، اور جناب عمار رونے لگ گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، عمار اگر ضروری آنا ہے تو پھر یاد رکھو شرط ہے کہ تم تلوار نہیں چلاؤ گے اور تیر کمان نہیں رکھو گے۔ جناب عمار نے کہا، مولا جیسے آپ کا حکم، لیکن میں نے ساتھ ضرور آنا ہے۔ لیکن جب آگے امیر کائنات بڑھتے گئے تو پتھروں کی بارش اور تیز ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار اب تو واپس چلا جا، تیرا واپس جانا ہی بہتر ہے۔ جناب عمار امیر کائنات کا حکم مان کے واپس آ گئے، اور روایت کرتے ہیں کہ امیر کائنات علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھتے گئے بارش پتھروں کی اور آگ کی اور تیز ہوتی گئی۔ امیر علیہ السلام اس قصر الذہب میں داخل ہوئے
اور اچانک یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آواز گرج کی طرح بلند ہوئی، ایسے جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور ایک بادل طاری ہوا کہ جس سے اندھیرا چھا گیا۔ ہمیں ایسا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کون ہے، اور نہ کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جناب عمار ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں، دیکھیں کہ امیر کائنات اس محل کے اندر موجود ہیں، ان کا پتہ کریں۔ جناب مالک کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے قصر الذہب کے قریب پہنچے۔ جب اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کھولا تو اچانک سے اس کے اندر سے ایک اژدہا برآمد ہوا۔ اس نے منہ نکالا اور آگ برسائی۔ اس نے اتنی آگ برسائی کہ سوائے سرور انبیاء سردار انبیاء کے گھوڑے کے سارے گھوڑے جل گئے۔ ہم اور پریشان ہو گئے اور کچھ صحابی تھر تھر کانپنے لگے، فکر لاحق ہو گئی، یا علی کرنے لگے۔ جناب عمار روایت کرتے ہیں کہ بس ہم پیچھے ہٹنے لگے کہ اچانک دیکھا تو پھر ایک دھوئیں کا بادل ہمارے سر کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ مولا امیر کائنات نے صدا بلند کی، اللہ اکبر، اور روایات میں ملتا ہے اسی لمحے مدینے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صدا بلند کی، اللہ اکبر، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے اسی وقت ہی حسنین شریفین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ امیر کائنات کی صدا بلند کرنی تھی، جو وائرہ صاحب موجود تھے، انہوں نے 3 بار صدا بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب انہوں نے جو منظر دیکھا کہ انسانی شکلوں میں کچھ لوگ امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئے، کبھی دائیں تلوار چلاتے، کبھی بائیں تلوار چلاتے، اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے جا رہے ہیں کہ اچانک ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ امان یا امیر المومنین، امان یا امیر المومنین۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی، مگر ایک شرط ہے، اگر تم کلمہ پڑھ لو تو امان مل سکتی ہے۔ بس امیر علیہ السلام کا یہ فرمان آیا، سب قدموں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے، مولا کلمہ پڑھائیے۔ ادھر یہ منظر تھا، ادھر روایات میں ملتے اسی وقت مدینے میں یہ منظر تھا کہ علی علی کے نعرے لگنے لگے۔ جناب رسول خدا نے سجدہ شکر ادا کیا، جناب سیدہ نے، جناب حسنین شریفین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو سارے اصحاب قدموں میں گر پڑے، کوئی قدم چومتا ہے تو کوئی ہاتھ چومتا ہے۔ اور یاد رکھے روایات میں ملتا ہے کہ 3 دن امام علیہ السلام نے اسی قصر الذہب میں قیام کیا، اور کئی قبائل کو، ان جنوں کے علاوہ جو اس علاقے کے قبائل تھے، ان کو بھی کلمہ پڑھایا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اجر ولایت ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ملے۔ حبك بدلالي سكان